ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈیجیٹل رمضان ریلیف پیکج متعارف کروا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 20 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کا افتتاح کر دیا ہے۔ 40 لاکھ خاندان 2 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ کہتے ہیں اس بار رمضان پیکج کو انتہائی آسان بنایا ہے۔ اس قسم کے شناختی کارڈ والوں کو 25 ہزار روپے مل رہے ہیں۔ جن کے شناختی کارڈ پر عثمان یوسف مبین لکھا ہوا ہے ان کو حکومت کی جانب سے بہت بڑی رقم دی جا رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بھی سوشل میڈیا پر یہ سنا ہوگا، اور آج کی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے آپ کو بہت بڑی اپڈیٹ دینے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے شناختی کارڈ پر عثمان یوسف مبین لکھا ہوا ہے یا آپ کے قریب کسی بھی جاننے والے کے شناختی کارڈ پر یہ عثمان یوسف مبین اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے، تو وہ 25 ہزار روپے کی رقم حکومت کی جانب سے کیسے وصول کر سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی سارے دنوں میں ہمارے چینل پر بہت زیادہ تعداد میں یہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے شناختی کارڈ پر بھی یہ لکھا ہوا ہے اور ہمیں یہ پیسے کس طرح مل سکتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی رمضان پیکج کے تحت رقم دی جا رہی ہے یا حکومت کا الگ سے کوئی پروگرام ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس پورے پروگرام کی یا اس نقد رقم دینے کی معلومات کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سب کچھ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان پیکج 2026 کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ حکومت کی جانب سے 10 ہزار روپے پنجاب کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ پچھلے سال سے زیادہ عوام کو رقم ملے گی، اور رمضان پیکج میں رجسٹریشن کے حوالے سے بھی اہم ترین معلومات آ چکی ہیں۔ صوبہ سندھ میں بھی 25 ارب روپے کی خطیر رقم سے رمضان پیکج شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو سندھ کے لوگ کیسے اہل ہو سکتے ہیں، پنجاب کے لوگ اپنی رجسٹریشن کیسے کروا سکتے ہیں، مریم نواز کے نگہبان کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کے رمضان پیکج میں اہل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جو لوگ پچھلے سال ماہ رمضان میں اس رمضان پیکج کا حصہ بنے تھے، جن کو 10 ہزار روپے کا چیک ملا تھا، کیا ان لوگوں کو اس بار رمضان پیکج میں اہل کیا جائے گا یا نہیں۔ اس کے علاوہ ایسے تمام لوگ جن کو پچھلے سال 5 ہزار روپے ملے تھے، کیا ان لوگوں کو اس بار کوئی امداد ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور کچھ لوگ یقیناً اس حوالے سے بھی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں صرف مفت آٹا دیا گیا تھا، اس کے بعد ہمیں کوئی نقد امدادی رقم نہیں ملی، کسی رمضان پیکج میں اہل نہیں کیا گیا، تو کیا اس رمضان پیکج میں ہم اہل ہو سکتے ہیں، یا پھر ہمیں اہل ہونے کا کوئی طریقہ کار بتا دیں۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، کیونکہ آج کی ویڈیو جو ہے پہلے والی تمام ویڈیوز سے الگ نوعیت کی ویڈیو ہونے والی ہے، اور اسی ہی معلوماتی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا، جو کہ ویڈیو کے شروع میں بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ جو لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے آئی ڈی کارڈ پر عثمان یوسف مبین کا نام لکھا ہوا ہے، تو کیا ہمیں اس کے ذریعے کوئی نقد رقم مل سکتی ہے، اگر مل سکتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسے حکومت کی جانب سے اربوں روپے کی رقم دی جا رہی ہے آپ کو رمضان پیکج کے تحت، تو اپنی یہ رقم لینے کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور اس حوالے سے اگر آپ معلومات لیتے رہیں گے، صحیح معلومات پر عمل کرتے ہوئے اپنی رجسٹریشنز کروائیں گے، تو تب جا کے آپ کو حکومت کی جانب سے امداد دی جائے گی۔ ادروائز آپ رمضان پیکج میں اہل بھی نہیں ہوں گے اور آپ کو کوئی رقم بھی نہیں ملے گی۔ لہٰذا اس معلومات کو بھی آپ تھوڑا غور سے سن لیجئے۔ اور ایسے تمام حضرات جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے انتظار میں ہیں، ان کی قسطیں نہیں آئی، تو انہیں بتا دیں کہ تمام لوگوں کو بے نظیر کفالت پروگرام کی اکتوبر تا دسمبر 2025 والی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لینے والی تمام خواتین اپنی قریبی ریٹیلر شاپ پر جا کر اپنی قسط لے سکتی ہیں۔ اس بار آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین قسطیں مل رہی ہیں، تو اپنی 3 قسطیں ایک بڑی رقم کی صورت میں گن کر پوری رقم وصول کریں۔ اچھا، تو اس حوالے سے آپ کو آگے چل کر مکمل تفصیلات دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ رمضان پیکج میں واقعی اہل ہونا چاہتے ہیں، رمضان پیکج کا حصہ بننا چاہتے ہیں، رمضان پیکج سے نقد رقم لینا چاہتے ہیں، تو آپ ابھی اسی یوٹیوب چینل اسکل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ کمنٹس میں اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی لازمی بتائیے گا کہ پچھلے سال آپ کو 5,000 یا 10,000 روپے کی رقم ملی تھی یا نہیں، اور آپ کا PSER سروے ہو چکا ہے یا نہیں۔ اچھا، آگے کافی اہم ترین معلومات ہیں، آپ کے فائدے کی معلومات ہیں، ان کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، تھوڑا سا غور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حکومت کی جانب سے 110 ارب روپے کی خطیر رقم سے مجموعی طور پر تمام صوبائی اور وفاقی حکومت جو ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا رمضان پیکج
پیکج جو ہے وہ شروع کرنے والی ہیں۔ ہر صوبہ کا الگ سے رمضان پیکج بھی ہے، وفاقی حکومت کا بھی الگ سے رمضان پیکج ہے۔ تو ان کے تحت آپ کو 10,000 سے لے کر 20,000 روپے تک کی رقم ملنے والی ہے۔ تو اس کی مکمل معلومات بھی آگے چل کر آپ کو دیتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کافی سارے لوگ اس بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے شناختی کارڈ پر عثمان یوسف مبین کا نام لکھا ہوا ہے، جہاں پر وہ سگنیچر ہوتے ہیں رجسٹرارڈ جرنل کے، تو وہاں پر جو ہے عثمان یوسف مبین لکھے ہونے کی وجہ سے کوئی نقد کیش مل رہی ہے، 25,000 روپے مل رہے ہیں۔ تو کیا ہم بھی یہ اپنی رقم لے سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے پہلے آپ کو ایک سٹوری سنا دیں اور ایک ایسی اپڈیٹ سنا دیں جو اس کے متعلق یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ تو عثمان یوسف مبین ایک عام گاؤں کا نوجوان تھا۔ وہ دل سے بڑا انسان تھا جس کی زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا اور ضرورت مندوں کی زندگی آسان بنانا تھا۔ بچپن سے ہی عثمان یوسف مبین نے یہ سیکھا کہ حقیقی دولت صرف دولت کے پیچھے بھاگنے میں نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی میں ہے۔ گاؤں کے لوگ اکثر پریشان ہوتے کیونکہ اکثر خاندان مالی مسائل کی وجہ سے اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج پاتے تھے، بیماریاں بڑھ جاتی تھیں اور روزمرہ کی زندگی کے لیے پیسے کی کمی سب کو پریشان کرتی تھی۔ عثمان یوسف مبین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے گا کہ غریبوں کی زندگی بدل سکے۔ عثمان ہر مہینے اپنی تھوڑی سی بچت سے گاؤں کے ضرورت مندوں میں رقم جو ہے وہ تقسیم کرتا، کسی کے لیے یہ کھانے کا انتظام ہوتا، کسی کے لیے علاج یا سکول کی فیس۔ وہ کبھی یہ کام دکھاوے کے لیے نہیں کرتا تھا بلکہ دل سے کرتا۔ گاؤں کے لوگ اسے رحمت کا فرشتہ کہتے کیونکہ عثمان کی مدد سے کئی خاندانوں کے حالات بہتر ہوئے۔ ایک دن گاؤں میں ایک خاندان کے بچوں کی تعلیم رک گئی کیونکہ والد بیمار تھے اور پیسہ نہیں تھا۔ تو عثمان نے فوراً مدد کی، بچوں کی فیس ادا کی، کتابیں خریدی اور والد کو علاج کے لیے رقم دی۔ اس دن گاؤں کے لوگ سمجھ گئے کہ عثمان صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک امید ہے، ایک روشنی ہے جو اندھیروں میں سب کے لیے روشن رہتی ہے۔ تو عثمان یوسف مبین کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی دولت دوسروں کی خوشی میں ہے۔ دل سے دیا ہوا ایک چھوٹا سا کام کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر ہم سب تھوڑی سی مدد کریں تو معاشرہ بہتر اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کی ہمت اور نیک نیتی پوری کمیونٹی کے لیے مثال بن سکتی ہے۔ آج بھی گاؤں کے لوگ عثمان یوسف مبین کو یاد کرتے ہیں کہ کب ہماری مدد کرے گا۔ دیکھیں جی، یہ سٹوری سنانے سے آپ کو ایک چیز تو واضح ہوئی، ایک اخلاقی سبق بھی آپ کو ضرور ملا ہوگا، لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سٹوری کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ ایک خبر بھی فوراً پھیلا دی کہ ابھی بھی جن لوگوں کے شناختی کارڈ پر عثمان یوسف مبین کا نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ رجسٹرارڈ جرنل رہے ہیں، رجسٹرار جرنل کی وجہ سے ان کا دستخط جو ہے وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ہے، تو رجسٹرار جرنل ہونے کے ناطے وہ آپ کے شناختی کارڈ پر بھی سائن کر چکے ہیں، اور شناختی کارڈ پر یہ اس کا نام ہونے کی وجہ سے اب سوشل میڈیا پر ایک خبر پھیل رہی ہے کہ بھئی اس طرح کے جن لوگوں کے کارڈ ہیں جن پر عثمان یوسف مبین کا نام ہے، اس پر آپ کو 25,000 روپے مل رہے ہیں۔ تو بھئی ہم آپ کو یہ حقیقت بتانے جا رہے ہیں کہ ایسی ویسی کوئی سکیم نہیں چل رہی، ٹھیک ہے؟ آپ ادھر ادھر سے ملنے والی اس طرح کی جو معلومات ہیں ان کو بالکل اگنور کریں، اور کسی کو بھی اپنا آئی ڈی کارڈ نہ بھیجیں، کسی کو اپنی پرسنل معلومات نہ دیں، کسی لنک پر کلک نہ کریں۔ یہ سب کچھ جو ہے بالکل فیک ہے اور دھوکہ دہی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے پچھلے تقریباً 7-8 دنوں سے ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے آئی ڈی کارڈ پر بھی اس طرح کا نام لکھا ہوا ہے، تو ہمیں بھی بتا دیں یہ رقم کیسے مل سکتی ہے۔ تو بھئی یہ کوئی رقم نہیں مل رہی، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ جو ایک چھوڑا گیا یہ ایک شوشہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے دور رہیں۔ اس پر سب کو حقیقت بتانا ہمارا فرض بنتا تھا، کیونکہ ہمارے تمام پیارے ویورز جو اس بارے میں پوچھ رہے تھے ان کو جواب دینا بھی ہمارا فرض تھا، تو ہم نے اس حوالے سے آپ کو کلیئر کر دیا۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ رمضان پیکجز جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے خصوصاً وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے مجموعی طور پر قریب 110 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں رمضان پیکجز کے لیے۔ وفاقی حکومت الگ سے رمضان پیکج دے رہی ہے، پنجاب کے لوگوں کے لیے الگ سے نگہبان رمضان پیکج آ رہا ہے، سندھ کے لوگوں کے لیے الگ سے پیکج آ رہا ہے، کے پی حکومت کی جانب سے الگ رمضان پیکج آ رہا ہے۔ تو تاریخ کا سب سے بڑا رمضان پیکج اس وقت یہ تمام حکومتیں دے رہی ہیں۔ پچھلے سالوں کی نسبت ایک تو زیادہ تعداد میں لوگوں کو یہ امداد دی جائے گی، رمضان پیکج میں اہل کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ امداد کی جو حد ہے وہ بھی پچھلے سال سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ پچھلے سال اگر وفاقی حکومت کی جانب سے آپ کو 5,000 ملے تھے تو اس بار آپ کو 5,000 کی جگہ زیادہ رقم ملے گی، ٹھیک ہے؟ وفاقی حکومت کے علاوہ پنجاب حکومت نے پچھلے سال 10,000 روپے چیک کے ذریعے دیے گئے تھے، تو اب ان لوگوں کو وہ 10,000 روپے بھی مل رہے ہیں، ساتھ میں نگہبان کارڈ بھی مل رہا ہے، راشن کی سہولت بھی مل رہی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار جو نگہبان کارڈ اور راشن کی سہولت آپ کو مل رہی ہے تو یہ 10,000 نہیں بلکہ 15 سے 20,000 روپے کی مالیت کا یہ سب کچھ آپ
کو مل رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ وصول کرنے کے لیے اپنی 10-10 ہزار روپے کی رقم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہوگا؟ کیا آپ کو گھر بیٹھے یہ سب کچھ مل جائے گا یا آپ کو اپنی اپلائی رجسٹریشن کروانی پڑے گی؟ تو اس حوالے سے سب کچھ آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتے ہیں کہ بھئی پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ تو ہے آپ کا سروے۔ اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے پنجاب کی بات کرتے ہیں، اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو پنجاب حکومت نے ریسنٹلی PSER سروے کے نام سے گھر گھر ایک سروے شروع کیا ہے، اور گھر گھر سروے کے تحت کافی حد تک پنجاب کے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ سروے میں اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، اور اب چند لوگ باقی ہیں، چند فیملیز باقی ہیں، ان کا ڈیٹا مس میچ ہونے کی وجہ سے یا جیسے کیسے کر کے وہ اب فل کیا جا رہا ہے، تو بہت جلد وہ ڈیٹا بھی فل ہو جائے گا، تمام لوگوں کا، تمام پنجاب کی فیملیز کا سروے مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر حکومت کے پاس ایک فریش ڈیٹا آئے گا، اور اس فریش ڈیٹا کی بیس پر آئندہ کے تمام پروگرامز کے لیے آپ کو اہل یا نہ اہل کیا جاتا رہے گا۔ لیکن اس رمضان پیکج 2026 کے لیے، نگہبان رمضان پیکج کے لیے جو ہے اسی PSER سروے کا ڈیٹا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ یہ PSER سروے جتنے بھی لوگوں کا ہو چکا ہے انہی میں سے لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ پہلے سے بھی لوگوں کا یونین کونسل کے ذریعے بھی سروے ہوا تھا، PSER سروے کچھ لوگوں نے گھر بیٹھے خود بھی کیا تھا، تو اس معلومات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے رمضان پیکج 2026 کے لیے عوام کا انتخاب کیا جائے گا، اور انشاءاللہ 15 فروری تک آپ تمام لوگوں کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد آپ کو اہلیت کے میسج آنا بھی شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ خود بھی ایک شارٹ کوڈ پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج کر اپنی اہلیت چیک کر سکیں گے۔ ایک پورٹل بھی جاری ہونے والا ہے جس پر سمپلی آپ شناختی کارڈ نمبر انٹر کریں گے اور 8171 ویب پورٹل کی طرح چیک کریں گے، تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ بھئی آپ رمضان نگہبان کارڈ کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ جو ہی آپ کو پورٹل کنفرم کرے گا اور میسج کے ذریعے آپ کو تصدیقی میسج مل جائے گا، تو پھر حکومت کی جانب سے آپ کو آپ کے گھر پر ہی یہ نگہبان کارڈ جو ہیں وہ ڈیلیور کیے جائیں گے۔ ابھی تک جو کچھ بتایا گیا ہے، اگر آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو کمنٹس میں یس لکھ دیں یا اوکے لکھ دیں، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ بھئی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں بھئی آپ کا سروے ہوا، سروے کے بعد انشاءاللہ بہت جلد آپ کو تصدیقی میسجز آنا شروع ہو جائیں گے۔ حکومت ایک نیا کوڈ دے گی جس پر آپ اپنا ID کارڈ نمبر بھیجیں گے، اہلیت کا واپسی میسج آپ کو مل جائے گا، اس کے بعد آپ انتظار فرمائیں گے، آپ کا نگہبان کارڈ جو ہے بن کر آپ کے گھر پر ہی ڈیلیور کیا جائے گا، اور وہیں پر انشاءاللہ ایکٹیویٹ کیا جائے گا۔ جو لوگ گھر پہ نہیں ہوں گے، جن کا کارڈ جو ہے ان کے گھر نہیں پہنچے گا، تو انہیں DC آفس سے یا قریبی یونین کونسل سے جا کر اپنا یہ نگہبان کارڈ لینا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی نگہبان کارڈ کو استعمال کرنے سے ہی آپ کا 10,000 روپے کا کیش آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کارڈ جو ہے ایکٹیویشن کے بعد ہی استعمال ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ گھر پر موجود ہوں گے ان کا کارڈ ایکٹیویٹ کر کے انہیں دیا جائے گا، ان کی ویریفیکیشن ہو جائے گی، تو ان کا باقی والا پریشانی والا معاملہ ختم، ٹھیک ہے۔ باقی جن لوگوں کو کارڈ کسی نہ کسی وجہ سے گھر پہ نہیں ملتا، تو وہ جا کر قریبی یونین کونسل سے یا پھر DC آفس سے جا کر جو ہے اپنا کارڈ طلب کریں گے، ان کا نگہبان کارڈ انہیں مل جائے گا، اور اس نگہبان کارڈ کو لینے کے بعد جو ہے ایکٹیویشن کروانے کے بعد پھر آپ کو ATM پر جا کر ویریفیکیشن کرنی ہوگی، اپنا پن لگانا ہوگا، اور پھر وہاں سے آپ کو یہ 10-10 ہزار روپے کی رقم مل جائے گی بغیر کسی کٹوتی کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کوئی رجسٹریشن کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی رجسٹریشن کا طریقہ کار ہی نہیں بتاتا، ہم 10,000 روپے کیسے لے سکتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو بھئی یہی پچھلے تقریباً 2 منٹ کی معلومات کو بھی اگر آپ غور سے سن لیں تو امید کافی ہے کہ سب کچھ آپ کو ضرور سمجھ آئے گا، اور آپ کو کوئی اور رجسٹریشن کروانے کی یا ادھر ادھر کوئی معلومات لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو لوگ غور سے معلومات نہیں سنتے یا ادھوری معلومات سنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان لوگوں کی جن کو پچھلے سال 10-10 ہزار روپے کے چیک ملے تھے، تو بھائی ان کو اس بار بھی انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ جن لوگوں کو پچھلے سال 5,000 روپے ملا تھا، انہیں اس بار وزیر اعظم پاکستان کے رمضان ریلیف پیکج کے تحت 5,000 سے بھی زیادہ رقم ملنے والی ہے، کیونکہ اس بار 40 ارب روپے کی خطیر رقم سے وفاقی حکومت کا رمضان پیکج آ رہا ہے۔ تو آپ تیار ہو جائیں، وفاقی حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف کے رمضان پیکج میں بھی انشاءاللہ آپ اہل ہوں گے۔ اگر آپ کو پچھلے سالوں میں مفت آٹا ملا یا کسی بھی اسکیم کے لیے اہل کیا گیا یا آپ کا کبھی BISP کا سروے ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اہل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ 80-70 کی رجسٹریشن کے لیے 80-70 کو ابھی بحال کرنا باقی ہے، ٹھیک ہے، بہت جلدی سے بحال کیا جائے گا۔ جو ہی بحال ہوگا ہم آپ کو فوری طور پر بتائیں گے، پھر آپ فوری طور پر اپنی رجسٹریشن کریں گے اور اہل ہو جائیں گے۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت آپ کو 5 سے 10 ہزار روپے کی رقم جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی، آپ کے ڈیجیٹل ویلٹس میں آپ کو یہ رقم ملے گی، اور پھر آپ قریبی متعلقہ ریٹیلر ایجنٹ کے پاس جا کر اپنی یہ رقم نکلوا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 9999 سے ہو سکتا ہے کہ میسج ہیں، لیکن باوثوق ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اس بار 80-70 پر ہی اپنا ID کارڈ سینڈ کر کے آپ کو تصدیقی میسج واپسی مل جائے گا کہ بھئی آپ کی رقم آ چکی ہے۔ صبح سندھ کی عوام کے لیے جو ہے رمضان پیکج کی رجسٹریشن کا آغاز ابھی نہیں ہوا، بہت جلد اگلے 2 سے 3 دن کے اندر ہو جائے گا، تو تمام وہ لوگ جو صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ابھی سے
سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر پنجاب سے ہیں تو پھر بھی آپ چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں. اگلی 2 سے 3 دنوں میں آنے والی جو معلومات ہیں وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے. اگر آپ رمضان پیکج کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ وہ تمام تر معلومات آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی رجسٹریشنز بھی کروائیں اور اہل بھی ہو جائیں. تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل اسکیلمنٹر کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.